السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موسم بڑا کمال کا تھا، عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد باہر نکلے، سوچا تھوڑا گھوم پھر لیں۔ اچھا، آج ایک بڑی مزے کی کہانی سنی میں نے، بڑی دلچسپ بھی، سبق آموز بھی، تو سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں، شاید کسی کے دل پہ اتر جائے بات۔ ایک بڑے معتمد شخص سے میں نے یہ واقعہ سنا، وہ سنا رہا تھا کہ یہ واقعہ کسی نے انہیں خود بیان کیا ہے۔ ایک لڑکی کے حوالے سے ایک واقعہ ہے۔ طیبہ نامی لڑکی تھی اور بڑی پڑھی لکھی، ساتھ ساتھ امیر گھرانے سے بھی، اکلوتی بیٹی تھی وہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اکلوتی بیٹی ہے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اولاد ایک ہو، اکلوتی ہو، تو ضدی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو بڑی ہو گئی، رشتہ دیکھا، تو رشتہ دیکھتے دیکھتے ماموں کے گھر میں دیکھا رشتہ، تو وہاں پر پھر یعنی آنا جانا ہوا، رشتہ طے ہو گیا، سارا کچھ ماموں کے گھر، زندگی گزر رہی ہے، ٹھیک ٹھاک بسر ہو رہا ہے۔ تقریباً 2 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ ان کے ہاں ایک بچی بھی پیدا ہو گئی، طیبہ کے ہاں یعنی۔ تو ایک دن وہ کچن کے اندر کام کر رہی تھی نا، واقعہ بڑا غور سے سننا ہے، صرف کہانی برائے کہانی نہیں ہوتی ہے، کسی کہانی سے انسان کو بڑا سبق بھی ملتا ہے۔ ایک دن کچن میں کام کر رہی تھی، پانی رکھا ہوا تھا، پانی ابل رہا تھا، اچانک کوئی ہاتھ سے پانی جو ہے وہ دیچکا پھسلا، تو وہ اس کے چہرے پہ لگ گیا۔ چہرے پہ لگا تو اس کے یہ سائڈیں جو ہیں چہرے کی، یہ زیادہ تر جل گئی اس کی۔ فوراً ہاسپٹل لے گئے اسے، ہاسپٹل لے جا کر وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرایا، سارا کچھ، تو خاصا کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ بہت زیادہ جل چکا تھا، اور جلا بھی اس طرح تھا کہ یہاں سے بالکل گردن کے ساتھ لگ گیا تھا چہرہ اس کا۔ بہرحال اس کا جو شوہر تھا، ماموں خالہ زاد تھا، اس کی رغبت اس سے کم ہو گئی تھوڑی تھوڑی۔ وہ جب اس سے بات بھی کرتا تو اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا، بس نیچے دیکھ کے بات کر دی اور بس ارد گرد سارا کچھ وہ کر دیا۔ تو یہ سلسلہ تقریباً کوئی 3 سال سے اسی طرح چلتا رہا، اس کی رغبت اس میں کم، سارا کچھ۔ تو بڑی پریشان، وہ بھی بہت پریشان، اس کے گھر والے بھی پریشان کہ کیا وجہ ہے۔ بڑی کوششیں کی ارد گرد ٹریٹمنٹ کرنے کی، کہ ٹریٹمنٹ کرایا جائے۔ ظاہر ہے انسان کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے، خاص طور پر عورت ہو تو کمزور صنف ہے تو کوشش کرتی ہے وہ، لیکن خاصا کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ بالآخر اس نے، اس کے جو خالوزاد تھے، اس نے طلاق دے دی۔ تو وہ لڑکی طیبہ پوچھتی ہے کہ میرا قصور کیا ہے، کس وجہ سے مجھے طلاق دے رہے ہیں آپ؟ تو وہ خالہ زاد اس کا کیا کہتا ہے کہ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، اور میں بھی اتنا برا نہیں ہوں کہ میں طلاق دوں، لیکن جب میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ بات بڑی اسے عجیب لگی، اور عجیب ہے بھی ہے۔ آپ طلاق دے رہے ہیں تو طلاق کو ڈیفائن کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ طلاق بنتی بھی نہیں ہے، حادثہ ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر بھی اگر دے دی ہے طلاق تو کم از کم جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے کسی کے۔ خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے معاشرے میں، عورت سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مرد سے بھی ہوتی ہیں، تو اب وہ مرد اپنے آپ کو کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے اس کو یہ بتا دیا، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ بالآخر طلاق ہو گئی۔ اپنے والدین کے گھر تھی، والدین بھی پریشانی میں بیمار ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر والدہ تھی والدہ کا بھی آنا جانا یہاں پر خالہ کے گھر، سارا کچھ روک دیا تھا انہوں نے، کیونکہ طلاق ہو چکی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ اکیلی گھر میں رہ چکی ہے طیبہ اور اس کی بیٹی۔ تو کچھ عرصے بعد اس نے، ظاہر بچی ہے تو اس کو پڑھانا ہے، ایک قاری صاحب کی تلاش کی اس نے۔ قاری صاحب آ گئے جی، قاری صاحب تھے قاری قاسم صاحب۔ اب کون سے قاسم ہیں یہ اس طرح اس میں پتہ نہیں چلے گا، اس وجہ سے میں نام لے رہا ہوں۔ قاری قاسم صاحب، قاری قاسم صاحب اب فیس طے ہوئی، سارا کچھ پڑھا رہے ہیں،
جو بچی اس کی کو. تو کبھی کبھار جو ہے نا بچی کے ساتھ یعنی سبق کے علاوہ سبق پڑھایا، اور ساتھ کبھی کبھار اس کی والدہ سے بات ہو گئی سبق ہی کے حوالے سے کہ بچی کو اس طرح پڑھانا ہے یہ وہ، یا کبھی بچی نے چھٹی کرنی ہو تو والدہ کہہ دیتی تھی جی چھٹی کرنی ہے آج بچی نے. تو اس طرح باتیں ہوتی تھی. اچھا طیبہ نے چہرے کے جلنے کے بعد نقاب کرنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے جب عورت نقاب کرتی ہے، شریعت کی پابند ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مزید خوبصورت بنا دیتا ہے اسے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے. ظاہری اعتبار سے ہو نہ ہو کردار اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے جب عورت ایک نقاب کرتی ہے تو ایک اٹریکشن ہوتی ہے اس کے اندر. باہر جاتی تھی ارد گرد سارا کچھ، لیکن خاطر پرواہ نہیں کرتی تھی. اب گھر میں اس کا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ ہے اس کی بیٹی ہے، اور مردوں میں صرف کلاس کے ٹائم میں ایک قاری صاحب ان کی آواز گونجتی ہے اور کوئی بھی نہیں. تو ایک دفعہ ان کے دل میں آیا کہ قاری صاحب بڑے شریف انسان ہیں. شریف بھی اس طرح تھے کہ کہتی ہیں کہ جب بات کرتے تھے مجھ سے کبھی کبھار اگر ضرورت کے تحت بات کرنی ہوتی تو نظریں نیچے جھکا کے کرتے تھے بات. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے دل میں اس طرح آیا خیال کہ میں ان سے نکاح کے حوالے سے بات کرتی ہوں، لیکن میں نے بات نہیں کی. کیوں کہ مجھے وہ سارا بیک گراؤنڈ میں جو پہلے میرے ساتھ گزرا تھا، میرے اپنوں نے کیا تھا، وہ سارا دوبارہ میرے سامنے آ رہا تھا. تو میں بات نہیں کر سکتی تھی بالکل بھی. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قاری صاحب نے مجھے خود ہی پیغام نکاح بھیج دیا. مجھے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا ایک سماجی حق بھی ہے، شرعی حق بھی ہے، اور غلط بات ہے بھی نہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے. جب دیکھیں ایک جگہ پسند آ رہا ہے کوئی آپ کو یا آ رہی ہے تو شرعی طریقہ یہی ہے کہ آپ پیغام نکاح بھیج دیں. نکاح کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے تو چھوڑ دیں، بس یہی دو طریقے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ریلیشن کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے تیسرا، دوستیاں یاریاں تیسرے چوتھے کوئی طریقے نہیں. تو قاری صاحب نے پیغام نکاح بھیجا. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کھل اٹھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے انکار کر دیا اس سے. تو قاری صاحب خاموش ہو گئے. تقریباً 4 مہینے گزرے، میں نے اس سے بات تک بھی نہیں کیا. ارد گرد گھومتے پھرتے میں اس سے کر دیتی کبھی کبھار، کیا کہتے ہیں اس کی آواز سن لیتی تھی میں، لیکن بات میں نے اس سے نہیں کی. 4 مہینے کے بعد کوئی ضرورت کے تحت کوئی بات کرنا ہوئی تو قاری قاسم صاحب نے دوبارہ مجھے پیغام نکاح دیا اور کہا کہ آپ اس پہ ذرا سوچیں، غور و فکر کریں. اچھا جی، قاری قاسم صاحب کو ابھی یہ پتہ ہے کہ یہ طلاق یافتہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کس وجہ سے طلاق ہوئی. تو قاری قاسم صاحب کی نے جب دوبارہ پیغام نکاح بھیجا تو یعنی یہ کہتی ہیں کہ میں بھی ایک لاوارث تھی، کوئی میرا آسرا نہیں تھا، اور زندگی میں ہونا چاہیے ایسا مرد جو انسان کا ساتھ دے، اس کے جذبات کو سمجھے، اور یہ ایک فطری طریقہ ہے. تو کہتی ہے میں نے ہاں کر دی، لیکن اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گی کہ آپ نے اپنے پورے خاندان کو لے کر آنا میرے گھر، تو میں ایک دعوت کروں گی، اس کے بعد آپ نے جو فیصلہ کرنا ہو کر لینا. اچھا جی، ایک ہفتہ گزرتا ہے. ہفتے کے بعد قاری صاحب کے پورا جو گھر والے تھے، اچھا قاری صاحب جو ہے نا یہ ایک پسماندہ علاقے سے، بالکل معتدل سے انسان، بالکل نہ اتنے امیر نہ کچھ. تو اس کے والدہ، اسی طرح بہنیں، اس لڑکی کی یعنی نندیں، ساری جتنی بھی وہ بھابیاں دوسرے تیسرے سارے آ گئے، کوئی 12-13 کے افراد آ گئے تقریباً. تو اب سارا کچھ کھانا پینا سارا کچھ ہوا وہاں پر، اور وہ اس کی بہنیں قاری قاسم صاحب کی اور اس کی جو بھابیاں ہیں وہ بھی اس کی بڑی مدد کر رہی تھی سارا کچھ وہاں پر. تو انگوٹھی پہنانے کا ٹائم آ گیا، جو رسم کی جاتی ہے. اب واللہ عالم یہ رسم جو ہے ٹھیک ہے یا نہیں، اس موضوع پہ میں نہیں آتا ہوں. اور قاری قاسم صاحب کا اس طرح بات کرنا نہیں کرنا، یہ کس طرح ہے کس طرح نہیں، اس موضوع پر بھی میں نہیں آتا ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے. تو جب انگوٹھی پہنانے کا رسم کا ٹائم آیا تو اس نے کہا کہ آپ سب سے پہلے میری ایک بات سنیں، پھر آپ سارا کچھ کریں. تو کہتی ہے میں نے ان کے پورا گھر والے بیٹھے ہیں تو میں نے ان کے سامنے نقاب اتار دیا. نقاب اتارا تو وہ ہکے بکے رہ گئے. اس کی بہنوں کے، اس کی بھابھیوں کے، اس کی والدہ کا
چہرے کے رنگ ہی تبدیل ہو گئے، اور قاری قاسم صاحب سے کہتی ہیں کہ اٹھیں، والدہ کہتی ہے اٹھیں چلیں۔ اچھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ میری نظر اب قاری قاسم صاحب پر بھی پڑ رہی ہے، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، ان کا چہرہ تبدیل تک نہیں ہوا۔ تو والدہ ان کی کہتی ہے کہ اٹھیں، تو اس نے کہا کہاں اٹھیں، رسم پوری کریں پھر جانا ہے ہم نے۔ وہ کہتی ہے کون سی رسم، شکل دیکھی ہے صورت کی۔ تو بہرحال قاری قاسم صاحب نے کہا کہ میں بھی آج پہلی ہی دفعہ اس کی شکل دیکھ رہا ہوں، لیکن 1 سال سے میں اس کے گھر میں پڑھا رہا ہوں، اس کے کردار کو میں نے دیکھا، سمجھا، بڑی نیک عورت ہے، جس طرح بھی ہے، ظاہری اعتبار سے شکل و صورت اگر خوبصورت نہیں ہے تو کم از کم کردار اس کا خوبصورت ہے۔ 1 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں میں نے جانچا ہے بہت کچھ۔ ظاہر ہے خوبصورتی جو ہے نا وقتی چیز ہے، ایک وقت کے بعد انسان بھی تو زوال کی طرف جاتا ہے، خوبصورتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل جو انسان کے باطن کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ باطن خوبصورت ہوگا تو انسان پورا خوبصورت ہے، باطن خوبصورت نہیں ہے تو انسان ظاہری اعتبار سے جتنا بھی خوبصورت ہو جائے وہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ آپ نکل جائیں معاشرے کے اندر، کتنی کتنی حسینائیں ہیں طلاق یافتہ بیٹھی ہیں گھروں کے اندر، واپس ہو چکی ہیں۔ حسن سے گھر نہیں بستے ہیں، کردار سے گھر بستے ہیں، اخلاق سے گھر بستے ہیں میرے بھائی۔ بہرحال چلے گئے، قاری قاسم صاحب تو راضی تھے، گھر والے راضی نہیں تھے، انگوٹھی پہنائی، انگوٹھی بھی نہیں پہنائی بلکہ چلے گئے۔ اور 1 ہفتے کے بعد سارا پورا گھر دوبارہ آتا ہے، اور وہ والدہ بھی اس کی بہنیں بھی، اس کی بھابیاں بھی، ساری اس سے معذرت کرتی ہیں اور انگوٹھی پہناتی ہیں۔ اس طرح وہ ان کے خاندان کا فرد بن جاتی ہے۔ یہ ایک کہانی ہے، بظاہر تو ایک کہانی ہے، لیکن ذرا غور و فکر کیا جائے اس کے اندر تو بہت بڑے بڑے سبق اس سے ہمیں ملتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ سبق اس سے ملتا ہے کہ کردار کو دیکھنا چاہیے۔ کردار کے علاوہ خوبصورتی، حسن، جمال، یہ سارا کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ہاں، ایک جگہ میں کردار بھی آپ کو اچھا مل رہا ہے، خوبصورتی بھی مل رہی ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ نور علی نور ہے۔ لیکن اگر کہیں کردار مل رہا ہے آپ کو، دینداری مل رہی ہے، تو اس کو اپنانا چاہیے۔ دوسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جب کہیں عورت کو، لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں لوگ، تو ماشاءاللہ 100/100، 1 سے لے کر 100 تک چیک کرتے ہیں اس کو، کون سی خرابی ہے، کون سی نہیں ہے، کیا نہیں ہے، جیسے وہ ایک حور کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ حور تو جنت میں ملے گی نا، دنیا کے اندر تو انسان ہے، اور انسان بحیثیت انسان اس کے اندر کمی کوتاہیاں ہیں۔ اگر ایک خوبی ہے ایک لڑکی کے اندر، دوسری خوبی نہیں ہوگی، دوسری خوبی ہے تیسری خوبی نہیں ہوگی۔ بہت کم ایسا ہے کہ ساری خوبیاں ایک عورت کے اندر جمع ہوں۔ ایک دیندار میں بھی کبھی کبھار ایک خوبی ہے دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ فطرت ہے ایک انسان کی، ایک چیز میں ٹھیک ہوگا دوسری میں نہیں ہو۔ تو ایک معاشرے میں اگر ہم یہ سوچ شروع کر لیں کہ کسی دینداری والی خوبی کو، کردار کو دیکھ کر، اس کے علاوہ جو اہم فضول کی جو شرائط ہوتی ہیں ان کو اگر ہم چھوڑیں تو بہت سے گھر بس جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ معاشرے میں ارد گرد دیکھیں کتنی بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی طلاق یافتہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور صرف کوئی ایک غلطی ان کی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کی وجہ سے گھر اجڑ گیا ہوتا ہے۔ تو اس چیز میں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ انہیں رکھ سکتے ہیں، بسا سکتے ہیں، ان کا سہارا بن سکتے ہیں تو سہارا بنیں ان کا۔ آپ نہیں بنیں گے تو کون بنے گا سہارا؟ اسی طرح تو معاشرے سے برائیاں ختم ہوگی، اسی طرح معاشرے کے اندر سے بے حیائی ختم ہوگی، زنا ختم ہوگا۔ معاشرہ جب اجتماعی طور پر اس طرح کے کام ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر جب برائی ہوتی ہے تو اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں، اور اجتماعی طور پر جب نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے، اجتماعی طور پر اقدامات کیے جاتے ہیں اچھائی کے، نیکی کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر
اپنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو دیکھیں قاری قاسم صاحب نے کتنی قربانی دے کر، قربانی بھی کیا، یعنی اس نے اس کے کردار کو ظاہر کیا کہ اس کا کردار جو ایک طرف اس کا اپنا خالہ کا بیٹا جس نے اس کو صرف محض حادثے کی وجہ سے چھوڑ دی، اور دوسری طرف ایک قاری قاسم صاحب جو کہ اس کے خاندان کے نہیں، اس کے لیے اجنبی، لیکن اس نے اپنا لیا، وہ سہارا بن گیا اس کا۔ کیوں؟ یہ ایک انسان کے کردار کی بات ہوتی ہے۔ کردار اچھا ہوگا تو سارا کچھ اچھا ہے، کردار اچھا نہیں ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے میرے بھائی۔ سب کچھ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی کردار اچھا نہیں ہے تو آپ اچھا نہیں بن سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو اچھا کہلا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میری درخواست ہے بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہوتی ہیں گھروں میں بھی، شوہروں میں بھی، بیویوں میں بھی، ان چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اور کسی سے اگر تعلق جوڑیں تو وہ تعلق جو ہے صرف برائے تعلق نہیں ہونا چاہیے، پھر انہیں اپنا ایک جزو بدن بنا لینا چاہیے۔ اگر کسی شوہر کو اپنا لیا ہے تو پھر مخلص ہو کر اس کے ساتھ رہیں، اسے اپنا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، جس طرح انسان کا لباس انسان کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح مردوں کو بھی، ایک عورت اپنا لی ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی جو رب کی طرف سے ایک چیز آ گئی ہے اور آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں طلاق کی صورت میں، آپ کو تو عورت مل جائے گی لیکن اس کو مرد ملے گا یا نہیں ملے گا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تو معاشرے کے اندر رلتی رہے گی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کریں، اور اس طرح کی اگر معاشرے کے اندر برائی ہوں یا کوئی اور برائی کے اندر مبتلا ہو تو انہیں روکنا چاہیے اس چیز سے۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، کچھ نہ کچھ سبق بھی ملا ہوگا آپ کو، اور کچھ نہ کچھ آپ اس سے سبق حاصل کر کے آگے دوسروں، جہاں یہ غلطیاں پائی جا رہی ہوں، جہاں دو جوڑوں کے اندر اس طرح کی نفرتیں پائی جا رہی ہوں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے آپ۔ جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے اندر۔